اسنا بدر کی ایک خوبصورت سی غزل جس کا عنوان ہے وہ کیسی عورتیں تھیں، یہ اس دور کی عکاسی کرتی ہے جب عورتیں صرف اپنے گھر تک یعنی کہ گھر کی چار دیواری تک، محلے تک یا پھر صرف رسم و رواجوں تک محدود تھی، اور اس کی کس طریقے کی رسمیں ہوا کرتی تھی، وہ محلے میں اس کا اخلاق کس طریقے کا ہوتا تھا، یا رویہ یا سلوک مہمانوں کے ساتھ کس طریقے کا ہوتا تھا۔ اسنا بدر نے اپنی اس شاعری میں پوری عکاسی اس دور کی ہے۔ چلو پڑھ کر سناتی ہوں آپ کو اسنا بدر کی یہ مشہور غزل کہ وہ کیسی عورتیں تھیں۔ وہ گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی، جو سل پر سرخ مرچیں پیس کر سالن بناتی تھی، سحر سے شام تک مصروف لیکن مسکراتی تھی، بڑی دوپہر میں سر اپنا جو ڈھک کر ملنے آتی تھی، جو پنکھے ہاتھ کے جھولتی تھی اور بس پان کھاتی تھی، جو دروازے پہ رک کر دیر تک رسمیں نبھاتی تھی، پلنگوں پر نفاست سے دری چادر بچھاتی تھی، بس اسرار مہمانوں کو سرہانے بٹھاتی تھی، اگر گرمی زیادہ ہو تو روح افزا پلاتی تھی، جو اپنی بیٹیوں کو سویٹر بننا سکھاتی تھی، سلائی کی مشینوں پر کڑے روزے بناتی تھی، بڑی پلیٹوں میں جو افطار کے حصے بناتی تھی، جو کلمے کاٹ کر لکڑی کے فریموں میں سجاتی تھی، دعائیں پھونک کر بچوں کو بستر پر سلاتی تھی، وہ اپنی جان نمازیں موڑ کر تکیہ بناتی تھی، کوئی سائل جو دستک دے اسے کھانا کھلاتی تھی، پڑوسن مانگ لے کچھ باخوشی دیتی دلاتی تھی، جو رشتوں کو برتنے کے کئی نسخے بتاتی تھی، محلے میں کوئی مر جائے تو آنسو بہاتی تھی، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے پاس جاتی تھی، کوئی تہوار ہو تو خوب مل جل کر مناتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھیں۔ میں جب گھر اپنے جاتی ہوں تو فرصت کے زمانوں میں انہی ہی کو ڈھونڈتی پھرتی ہوں گلیوں اور مکانوں میں، کسی میلاد میں، جزدان میں، تسبیح دانوں میں، کسی برآمدے کے طاق پر، باورچی خانوں میں، مگر اپنا زمانہ ساتھ لے کر کھو گئی ہیں وہ، کسی ایک قبر میں ساری کی ساری سو گئی ہیں وہ۔ کیسی عورتیں تھیں۔ اسنا بدر کی یہ خوبصورت جو غزل ہے اس کو آپ محسوس کر پائیں گے، کیونکہ یہ اس دور کی عکاسی کرتی ہے جس دور میں ہماری مائیں جو تھیں ایک سادہ اور عام زندگی گزارا کرتی تھی، اور ان کی حدود جو تھی وہ بہت محدود تھی، اور ان محدود حدود میں وہ کس طریقے کے کام کاج کرتی تھیں، ان کا اخلاقی طور پر کیا رویہ ہوا کرتا تھا، مہمانوں کو کس طریقے سے دیکھتی تھی، یا اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتی تھی، اس پوری غزل میں آپ اس کی عکاسی دیکھیں گے۔